السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 374 سے پڑھیں گے اور نئی سورت سجدہ شروع رہی ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور فروری کی آج 24 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ شروع رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، شروع ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفقت پیار رحم کرنے والا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ السجدہ مکیہ، سورت کا نام سجدہ ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 30 آیا، اس میں 30 آیات ہیں، و30 رکوعات، اور 3 اس کے اندر رکوع ہیں۔ بسم اللہ کے بعد الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ جدا جدا حرف ہیں، 3 الف لام اور میم۔ اللہ عالم بمرادہ، میرے اللہ کی ارشاد و فرمان کا جو مطلب ہے اللہ اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا اتارا جانا، نازل کیا جانا جس میں کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی شبہ، تردد نہیں ہے، اور یہ اصل اس طرح عبارت ہوگی تنزیل الکتاب من رب العالمین لا ریب فیہ، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے، جس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، یا وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول پاک نے اس قرآن کتاب کو گھڑا ہے، بات غلط ہے ان کی۔ بل هو الحق من ربک، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ وہ سچ اور حق ہے، یعنی قرآن کا آیات، صورتیں، بیانات
یہ میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے ہے، اور اس کے اتارے جانے کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبل، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے بنو قریش، بنو ہاشم اور ملت ابراہیمی کی نسل، ان میں جناب اسماعیل سے لے کر آج تک ان خاندانوں میں، اس نسل میں نبی نہیں آیا یا اتارا بھیجا گیا مگر رسول پاک ہیں علیہ السلام۔ اور اس کی غرض کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جب کوئی بشیر نذیر نہیں آیا، ایسی قوم کو آپ ڈرائیں۔ کیوں ڈرائیں؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، سیدھی راہ پہ چلیں۔ کون ہے اس کتاب کا نازل کرنے والا؟ کون یہ بیانات دے رہا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، فی ستۃ ایام، دنیا کے 6 دنوں کا اندازہ، وہ تو آسمان زمین بنے ہی نہیں تھے، لیکن ایسٹیمیٹ کا اندازہ یہ ہے، اللہ تو کن کر کے بنا سکتے ہیں، اس میں حکمت کافی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ثم استوى علی العرش، ثم تراخی کے لیے ہے، یعنی یہ سسٹم بنانے کے بعد اللہ عرش پہ مستوی ہوئے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملات کی، فرامین کی، آسمان سے زمین تک، یعنی آسمان سے زمین تک کی طرح جو احکامات فرامین آتے ہیں اللہ اس کی تدبیر فرماتے ہیں، کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ چڑھتے ہیں فرامین اور اعمال اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، جس کا اندازہ اور مقدار اور میعاد 1000 سال کے برابر ہے، مما تعودون، جو تم شمار کرتے ہو، گنتی کرتے ہو۔ ایسی بہام کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، پریشان نہیں ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جو اللہ ہے، یہ جو رحمان الرحیم ہے، غیب اور جو چیزیں موجود حاضر ہیں تمام کا جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، جو غلبے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلق بہترین بنائی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بنایا حضرت انسان کی نسل کو ایک ایسا پانی کہ جو مہین ہے، وہ حقیر پانی کے خلاصے سے۔ آپ سمجھدار ہیں، شادی شدہ صاحب اولاد ہیں، تیسرے مرحلے میں جا کے وہ بنتا ہے، باقی مراحل میں غذا بنتی ہے، خون بنتا ہے، خون کے سے سسٹم وہ جو بنتا ہے اس کی انشاءاللہ بات کریں۔ ثم سواہ، پھر انسان کو اللہ نے برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق روح، اللہ کی ذات کی روح کا معاملہ نہیں، کتنے اللہ نے پھر اپنی روح اس میں پھونک دی۔ اپنی سے مراد ہے اللہ کی ساری عالم ارواح، اللہ کی ہی مخلوقات ارواح، پیدا کردہ روح کو اللہ نے بھیجا اور پھونکا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے سماعت کا نظام، بصارت کا نظام، والافئدہ، دلوں کا نظام بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، بہت کم ہے تم اللہ کے دیے گئے نعمتوں پہ خوش ہوتے ہو، بہت کم۔ حضرات
پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ سورت کا نام ہی سجدہ ہے. اس میں آخر میں آئے گا سبق وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے تعظیم عبادت کے لیے سجدے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے شریعتیں تبدیل فرمائیں، احکامات بدلے، انبیاء کرام بشیر نذیر تشریف لائے. جس طرح شریعتوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں فرمائیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، ان چیزوں پر غور فرمائیں، اس میں تبدیلی نہیں کروائی. جاگ دو، نہیں جاگ دے تو پھر جاگ دو. عقیدہ توحید ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. تمام معبودان باطل کی نفی اور ایک الہ کا اس بات نفی، سب نفی کر رہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، ہے صرف ایک. چونکہ وہ دور تھا ہاں ہاں کا. ہاں جی لات صاحب کچھ کرتے ہیں، ہاں منات کچھ کرتا ہے، ہاں حبل کچھ کرتا ہے، ہاں تو مردے کچھ کرتے ہیں، ہاں فلانا کچھ کرتا ہے، ہاں. اللہ نے سسٹم ہی بدل کے رکھ دیا کہ لا سے شروع کرو. لا کی تلوار سے معبودان باطل کو پہلے کلا کما کرو، تو پھر الا اللہ کہے کہ ایک اللہ کا اس بات کرو. ویسے کام نہیں چلنا، ہر شدی نفی کوئی الہ ہے ہی نہیں. اس میں تردید ہے دہریوں کی. دہریہ کہتے ہیں اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی نفی ہے. ہر ایک کی نفی کر کے اس بات کرنا ہے کہ ایک الہ ہے. وہ کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بیدہ ملکوت کل شیء. سمجھ آ رہی ہے نا؟ چھٹیاں قریب آ جائیں تو شاگرد بھی تھوڑا ذرا مٹھے ہو جاتے. اس طرح ہی تو میرے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں. سورت کا نام سجدہ، سورتوں کے نام اللہ نے رکھے، کسی پیر فقیر حتیٰ کہ رسول پاک نے بھی نہیں رکھے. تو اس کے اندر سجدہ کرنا ہے. اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. نماز کے قیام کے اندر اس کی قرات آ جائے تو سجدہ کرنا ہے. مجلس کے اندر قرات کرو، تلاوت والی آیات پڑھو تو اضافی سجدہ کرو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ نام سورت کا سجدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور آپ کا عمل ہے، فرمان ہے، حکم ہے، اور آپ کا سیمپل و نمونہ ہے. جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر آپ پڑھتے. یہ سنت ہے پڑھنا. اس کے اندر بھی بیانات توحید کے ہیں، اور سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک نے امت کو جو تعلیم دی، بات شروع ہوتی ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. سوال کرو ان سے، کوئی دور آیا ہے؟ هل اتى الانسان، حضرت انسان، جن سے انسان پر کوئی ایسا دور آیا ہے لم يكن شيئا مذكورا، اس کا ذکر تھا ہی نہیں، انسان تھے ہی نہیں، نہ آدم نہ حوا. سمجھ آ رہی؟ تو پوچھنے کی بات، کہنے کی بات ہے کیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب تم نہیں تھے، تمہارے والدین جناب آدم حوا نہیں تھے، کہ کائنات کا سارا نظام چل رہا تھا. تو آن کے کی کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا تھا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اسی نام ہی جامع دے دوسرے لفظ، پھر کی فرق پڑنا تھا. اللہ نے یہ باور کروایا تمہاری اوقات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا جب تم نہیں تھے، نظام کے اندر کوئی خلل نہیں تھا. یہ ساری خرابیاں تو سنان کے کی تھی، فسادات، افراتفری. ایک ترجمہ. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے پیدا ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد روشنی نہ ہو پھر کھپ پائے گی، اندھیرا نہ ہو پھر کھپ پائے گی، روشنی نہ ہو، چلو ہوا نہ ہو، بارش نہ ہو، گندم تھوڑی ہو جائے، چاول تھوڑے ہو جائیں،
سموسے تھوڑے ہو جائیں، شارٹ ہو جائیں، افراتفری میں وہ سموسہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ قربانی کا جانور شارٹ ہو جائے، وہ جی لے لا لبا ہی کوئی نہیں، یہ انج میں روز لے کر دیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اللہ نے توفیق دی، میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے حاجی تو اپنی قربانی کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا منڈے بھج باہر رہ گئے، شہی کوئی نہیں لبی، ایڈے ایڈے لے لے رب کے کر دیں۔ تے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق بس رہی ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، شارٹیج سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بجلی بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، فلانا شے بند ہو جائے تو روندے پھرتے دنیا، خون کی کمی آ گئی جی، خون دو جی، اور خون لبتے پھر دیں، خون آکسیجن کی کمی ہو گئی جی، آکسیجن لا دو جی، میرا ساہ نہیں لیندے، تے جدوں ساہ لیندے سن ادوں کسی نوں ساہ نہیں سن لیندے۔ ہوں سمجھ لگ گئی، جدو میری ساہ لیندے سن کسی نوں ساہ نہیں سن لیندے، آپ ہی ساہ لے جاتے۔ ایک ہور سن پگڑی والا بزرگ تھے یار، ذرا ایک بڑا بھارا بزرگ ہے سارا یار جو ہے، میں ایک بڑی قیمتی بات میں بتانے لگا۔ مولانا جو ہوتے ہیں، شیخ صاحب، خطیب صاحب، معلم صاحب ہوتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہی ہوتا ہے نا، ترجمہ پڑھاتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ ایک دو بابے مسجد میں ہوتے ہیں جو مولوی صاحب کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں کسی جگہ آپ جائیں، ایک دو تین چار بابے ہوں گے جنہوں نے مولوی دا سر کھانا، مولوی صاحب دا، خطیب صاحب دا، امام صاحب دا، آواز اچھی کڈیا کرو جی، سمجھ لگی کوئی نہیں، اے بیڑا ہی لایا کرو جی، اے بیڑا ہی رکھا کرو جی، کدی اینک بتا دیو، کدی چھیتی ختم کرو، روٹی کھانی ہے، وہ کدی آج چھٹی ختم کر دیتا جی، آج چھٹی تو گئے سو پیشاب تو ٹھیک ہو رہا تھانوں۔ ایک کراس کویسچن سن سن کے سی نا، بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسئلہ ہم نے پہلا یہ پڑھا ہے کہ سورت کا نام میں، آپ، رسول کریم کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا۔ اور یہ دو صورتیں سجدہ اور دہر جمعے والے دن، ہاں اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں، مسنون ہے، نماز بھی ہو گئی ہے، ساری شان عظمت موجود ہے، ساری پڑھ لو اچھی بات ہے، تھوڑا حصہ پڑھ لو اچھی بات ہے۔ یہ سنت رسول پاک تو ساری پڑھتے رہے تو بات تو وہی ہے نا، پھر اللہ کے رسول کی اداؤں کو ادا کر۔ ایچ او صاحب بیٹھے نا رومال والے، تسی انہیں اندازہ فرماؤ کہ یہ ایڈا خودی جدوں میں پڑھاتا رہا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ ایک ایڈا بھارا بزرگ ہوں آسے تاپر نکلنے تاریخ جو بیان فرمائی۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی سنتیں اور نبی پاک کا طریقہ، یہ دین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ دور خلافت میں مکہ مکرمہ کے قریب کسی وادی میں پڑاؤ ڈالا حاجی صاحب، تو وہاں ایک سائڈ پہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد مسکرانے لگے، تو ترجمہ کرنے والے نے، ہم تک بات پہنچانے والے اہل علم و نظر نے فرمایا، وضو بنا کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو بنا کے خندہ ہوئے یعنی مسکرائے، وضو بنا کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، بھلا میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ ہنس کے مسکراتے، کہنے لگے تو انہوں پتہ ہے میں کیوں ہنسیا؟ کہنے لگے میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وضاحت فرمائی، ایک بار یہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا تو امام الانبیاء نے اس جگہ بیٹھ کے وضو کیا تھا، وضو کر کے کھڑے ہو کر مسکرائے تھے۔ تو آج میرے ایمان اور محبت نے جوش مارا ہے کہ میرا دل کیا کہ آج یہ وقت ہے تو میں کسی کی ادا کو، تو جو ساری زندگی رسول پاک کریں بندہ نہ کرے زندگی میں، کہتے ہے میں بڑا پکا سنی، فتویٰ میں نہیں دیتا، خود آپ سوال آپ کی گیند میں ہے، ٹھیک ہوگی گا۔ شروع ہوتی ہے بات الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، عالم الناس اتقى الناس اخشى الناس،
سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سچی بات ہے۔ سب سے زیادہ متقی میں ہوں، رسول پاک فرما رہے ہیں، سچی بات ہے۔ سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، سچی بات ہے۔ لیکن نبی کریم نے امت کو بتایا علیہ السلام، اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی بہتر جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آگے بس ہوگی۔ شاعر یہ کہتے ہیں، کلیری صاحب یہ کہتے ہیں، سلفی صاحب یہ کہتے ہیں، حاجری یہ کہتے ہیں، تے پاپ تے پھپھوری یہ کہتے ہیں، وہ سب کچھ فارغ۔ مینو پتہ لگا ایک اج آ گئے نا چودھری دو، انہوں کی کھچائی نہ کریے تھوڑی جی، پیپسی والے جڑے بندے چنگے نہیں ماشاءاللہ، لیکن چھٹیاں سے بہت پیار۔ ایک خاندان 8 سال 10 سال لڑائیاں رہی، رشتیاں تو پراواں دیاں باجیاں دیاں، آخر تے پتہ لگا ایک کلا بندہ پھپھڑ وہ لڑاتا رہا۔ پھپھڑ پھپھڑ سمجھتے ہو نا، وہ کلا بندہ ہی لڑاتا رہا۔ تاخیر تے لال لڑا کے نہ پراواں نو جدا کر کے ڈانگا مروا کے لٹرل ساری تے ہی خواہش سارے پراواں نو کٹھیا رہنا چاہیے۔ اس طرح ہی ساری یہی خواہش ہے، سارے پراواں نو نا سر جوڑ کے کٹھیا رہنا چاہیے۔ تے جے پتہ لگے گا یہی سب تو بڑا شیطان۔ پھر میں ایک گل ایس کتبہ سے سنا لگا، ایسا ہونا اونج وجود ہے نہ پتہ لے، اونج بزرگ پا رہا ہے۔ ایک بی بی بزرگ اپنی دوسری سہیلی نو کہنے لگی، باجی میں تیرے نال گل کرنی ہے تے کسی نو دسی نہ۔ یہ ممکن ہے؟ نشریات بی بی نے گل کر دی تھی، سمجھ لو سارے ملک وچ پھیل گئی۔ جدو سکنا ناسی وہ چپ کرا دے، تسی دسو میں نہیں دس دی، وہ بھی روے، وہ بھی روے۔ وہ گل تے دس ہویا کی ہے؟ وہ بی بی کہندی ہے جدو میرا بیاہ ہویا سی نا تے مینوں سس نہیں سی چنگی لگی، پھر رون دو میں ہون میں 3 منڈے بیاہ نے تے 3 نواں نہیں چنگیاں، تے درس میں دے رہا سن تے مثال میں آپ بنائی ہے، سمجھ لو۔ میں کہ اینو لتر مارو، ایدی سس بھی چنگی ہے، نوہ بھی چنگی ہے، ایدی چتروڑ کرو، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں درس دے کے آ گیا، درس بخاری تھا، خواتین ادھر لوگ اگے بیٹھے، بیویاں بیوہ مدرسہ۔ اس وقت اس ادارے کی معلمہ جو باجی تھے، ان کا بیٹا ہمارے پاس پڑھتا تھا۔ اس سویرے ہسدا ہسدا بھی برمان ہسدا ہسدا آ گیا، استاد جی تسی تے آ گئے سو نا، ایک بی بی امین وان کے آدھی میریاں گلاں مولوی صاحب کس دسیاں؟ وہ آخا کسے نہیں دسیاں، وہ بزرگ چھٹو پراں ساریاں میریاں وہ کرتا رہے، مولوی صاحب نو کون دستا رہا؟ تے ماشاءاللہ گھراں تقسیم کرو تو بے شمار بیبیاں ملن گی۔ نو سس دی لڑائی، برا حال، سساں مننیاں ہی نہیں، سس نو عزت کرنی ہی نہیں، نواں نو مننا ہی نہیں بیٹیاں، تے سکون کہاں سے آئے گا؟ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لاتے ہو، بیٹی کا درجہ دو۔ اگر اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو، اس کو خامد بنا لیتے ہو، تو اس کی ماں کو ماں کا درجہ دو۔ یہ دین نے سکھایا ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو بیٹی بیاہ کے دے رہا ہے، جنہوں سورا دے اور سوریا۔ سب سے زیادہ حقدار عزت کے احترام کا وہ ہے برادر اللہ، جنہوں سالہ کہتے ہو، اور جا سالیا، ایک گالی کے طور پہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے جب فرما دیا علیہ السلام اللہ عالم مرادی، اس کا مطلب میرا رب زیادہ جانتا ہے، اتنے بس ہو جاتی، تفسیران دی، علماء دی، شیوخ دی، مفتیاں دی، بس ہو۔ آج سب ٹھیک ہے؟ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا، نازل کیا جانا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی اشکال و ابہام نہیں ہے، تو ہے من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، جس کتاب کے اعلانات، فرامین، منہیات، بیانات، فتاووں میں کوئی شک نہیں۔ اس اشکال کا نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں رب العالمین نے ایک تبصرہ کیا ہے پہلے بارے میں، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے میرے پاک پیغمبر اعلان کرو
ہر مخاطبین کو اہل کتاب ہیں، علماء ہیں، جو بھی ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، مفتی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یا انہوں نے جو بھی کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے، تو فاتو بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو جن انسان سارے اسکالر مل کے اس پاک کتاب جیسی کوئی ایک صورت بناؤ، اور حروف بھی وہی ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، جس میں لوگ غزلیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، وہی حروف ہے، بناؤ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا پورا قرآن بناؤ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا 10 صورتیں بناؤ، ایک جگہ فرمایا ایک صورت لاؤ، کئی دفعہ فرمایا کہ جملہ ہی بنا دو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو نہ قیامت تک کر سکو گے، لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کو جلانے کے لیے بندے بھی جلائے جائیں گے، پتھر اور چٹانیں بھی جلائی جائیں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کسی فتویٰ مولوی صاحب کا نہیں، نہ کسی اسکالر کا بیان ہے۔ اس لیے فرمایا اس کتاب کا اتارا جانا رب العالمین کی طرف سے جس میں کوئی بہم و اشکال نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے سو گھڑا ہے، معاذ اللہ، جھوٹا الزام رسول پاک کے۔ بل هو الحق من ربک، اللہ نے تسلی دی، سونیا یہ حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، قرآن تیرے رب نے بنایا ہے، یہ کلام تیرے رب کا ہے، لانے والا سید الملائکہ ہے، اترنے والی جگہ تیرا دل ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سونیو کالی کالی پڑھیا نہ کرو، صرف ایک باری دھیان نہ سن لیا کرو۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، ہمارے ذمہ اس کا جمع کرانا، یاد کرانا، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی تشریح و تصحیح کرانا بھی ہمارے ذمہ، ہم آپ سے اس کی شرح بھی کرائیں گے۔ اور فرمایا سورہ نجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے ان بزرگ نے سونے لگ دے، دعا کرو اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائے، سے سلامتیاں بخشے، ایک کسی مسئلے پریشان سن اللہ آسانیاں فرمائے۔ کافرہ نے منصوبہ بنایا، ایک بہت بڑا شاعر تھا، اسکالر تھا اپنے دور کا، انہوں نے کہا یار پتہ بھی کرو رسول اللہ جو ہے، محمد صاحب جو ہے بڑا اچھا آدمی تھا، امین صادق ہے، کہتا کیا لوگ، سناتا کیا ہے۔ وہ خیر آ گیا، وہ شاعر بھی تھی، چودھری بھی تھی، سفیر بھی تھا اپنے دور کا، اپنے دور کا ان کا بڑا معتبر ترین شخص تھا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، رسول پاک کے پاس آ گیا، بیٹھ گیا، رسول پاک کا اس نے قرآن تلاوت سنی تو پھر چلا گیا۔ جب گیا وہاں تو بیٹھ گیا، تھن من ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا چودھری صاحب گئے سو؟ گیا تھا تو کی سن کے آیا؟ چپ۔ وہ کہندے نے وہ 10 تے صحیح سنیا کیا، پھر چپ۔ وہ کہندے نے کچھ تے بکنا بولتے صحیح، وہ کہندا ہے جو میں سن کے آیا نا اس دیاں جڑاں انیاں مضبوط نے، ساری کائنات مل کے اسی جڑیں اکھاڑ نہیں سکتی، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، ساری دنیا مل کر، سارے جنوں انس مل کر جپے اور زور لگا کے پوچھ کریں تو اس کی جڑیں ہلا نہیں سکتے، اتنی شاخیں سر بلند ہیں، شان اور عظمت میں اتنا بلند ترین یہ کلام ہے، اس کی بلندیوں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ وہ کہن گئے تینوں ترجمان بنا کے بھیجا کہ تو دے ہونے ہار گیا، کہنے لگا مٹھاس اس میں اتنی ہے، دنیا کی کوئی شے اتنی میٹھی مزیدار نہیں ہے جتنا اللہ کا کلام میٹھا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا علیہ السلام جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یار نہیں سمجھ آتی تو محترم حاجی صاحب نے پوچھو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا وتبتل الیہ تبتیلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سونے اور رات دا ادھا حصہ کر لو، تھوڑا جا کر لو، تھوڑا جا زیادہ کر لو، تے ساری دنیا تو کٹ آف کر کے رابطے تروڑ کے تے میرے رابطہ جوڑ کے تجھے پڑھ کے سنایا کرو تو میں سنا کرا گا۔ پھر رسول پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی باتیں کیے جا رہے ہیں، ساڈا نہیں دل کرتا اللہ نال گلاں کریے،
چاچے نے سارے گلاں کر دینے، حاجی نے کر دینے، بابیاں نے جنوں بابے نو کروڑ گالاں کر دینے، وہ گلی پے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حدیث محدثین فرمایا جو حدیث شریف پڑھتا ہے نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ابو بکر فرما رہے ہیں، کبھی علی فرتضیٰ فرما رہے ہیں، حیدر کرار فرما رہے ہیں، کبھی عثمان بن عفان فرما رہے ہیں، کبھی جناب حضرت زبیر فرما رہے ہیں، کبھی طلحہ فرما رہے ہیں، عبد الرحمن عوف فرما رہے ہیں، کبھی جناب بلال فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا۔ کبھی صحابہ کہتے ہیں رسول پاک ممبر پر تھے، کبھی کہتے ہیں آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد مسکرا کے فرما رہے تھے۔ ساری ادائیں بیان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا سوال کی جو حدیث پڑھتا ہے گویا کہ رسول پاک سے باتیں کر رہا ہے۔ حدثنا 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 اخبرنا انبانا، یہ وہ اصطلاحات ہیں محدثین جو حدیث کو بیان کرنے کی۔ کبھی آتا ہے کالا کالا، کبھی آتا ہے حدثنا، کبھی آتا ہے انبانا، کبھی آتا ہے اخبرنا۔ یہ ساری ادائیں محدثین نے ساری نوٹ کر کے ایک کافر سکالر لکھتا ہے جی صاحب، اور بہت بڑا سکالر غالباً وہ یہودی ہے، یہودی نے تو عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے دنیا میں کسی دین کے راوی، کسی مذہب کے اتنے راوی نہیں ہیں جتنے دین اسلام کے راوی ہیں۔ کہتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے نام، ان کی کنیتیں، ان کی تاریخ وفات، ان کی تاریخ وفات اور پیدائش سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں جس کے پاس ریکارڈ ہو دین اسلام کے علاوہ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں، کھاتا فارغ ہے۔ کہتے ہیں کھاتا لے آؤ جی، آج جو نا کھاتا۔ تو ارشاد فرمایا ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما، اے محمد کریم علیہ السلام آپ کو بھیجا تھا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر من قبلک، تیرے سے پہلے کوئی ڈرانے والا مکے میں، مکے کی سرزمین میں، ام القریٰ میں، ہاشمیوں قریشیوں میں کوئی رسول نہیں آیا، مگر آیا ہے تو جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسا اہل کتاب نے مشہور کیا ہوا تھا، کیونکہ انجیل کے اندر ثبوت موجود ہیں، تورات کے اندر موجود ہیں کہ آخری پیغمبر آئے گا۔ ان کا نام انجیل قرآن کا حوالہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سنو، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد نام ہے جو رب نے رکھا، محمد نام ہے جو آپ کے دادا نے رکھا، تو دونوں نام قرآن میں اندر اللہ نے بار بار بیان کر دیے۔ آ گئے وہ پیپسی والے، وہ سن لو پھر۔ صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے، تو چودھری آنکھیں جی ایک کدے کدے درمیان میدہ ہو رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ھذا ما قاضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ وہ ہے جس کا فیصلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے درمیان اور مشرکین عرب کے درمیان ہو رہا ہے۔ اٹھے اب چودھری سہیل، ٹھہرو 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 ٹھہرو، کی ہوا ہے؟ ہم نے یہ نہیں لکھنے دینا۔ جی کی ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ تو رسول اللہ مان لیجیے سونے، تیرا ساڈا جھگڑا کی، تیرا سارا لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کہتے ہو تم عبداللہ کے پتر ہو محمد بن عبداللہ، اور انہوں نے معاہدے میں شرائط حدیبیہ میں نہیں لکھنے دیا محمد رسول اللہ۔ بری گالے تھے ہے، اگر میں کرنا دے سننا چاہتے ہوتے علی مرتضیٰ سے آپ نے فرمایا جو کاتب وہی وہ تھے، معاہدہ وہ لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رسالت مان فرمایا جہاں رسول اللہ لکھا ہے نا محمد، وہ مٹا دو۔ علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں مٹاؤں۔ سرکار نے فرمایا پھر میں نے خواہ آپ نے قلم پھاڑ کے آپ نے لکیر پھیری۔ آج کا سنی برادری جو ہے کا ایک بناتا ہے
اوپر کلمہ لکھتا ہے، پھر کے کو چھرے سے کاٹتا ہے، کیوں جی؟ کاٹتا ہے، کھاتا ہے، تے بعد میں کہتا ہے کہ ایسی عاشق بھی ہیں تے وہابی سارے گستاخ۔ علی مرتضیٰ نے نام کے اتنے قلم نہیں پھیرا، تو میں بات آگے ہے جو کرنی تھی، ایک ضمنی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ معاہدہ خط لکھا گیا، سارا کچھ ہو گیا، عمرہ نہیں کیا، واپس پریشان سے آباد، اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، تے عمرہ تے نہ کرنے نہیں دیتا، پریشان سن سارے۔ جب سفر واپسی کا شروع ہوا، رب العالمین سارا کچھ جان دے، اللہ نے پھر سورۃ احزاب، سورہ الفتح ساری رستے میں نازل فرمائی، اور کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ صحابہ کو پتہ چلا، عمر فاروق کو پتہ چلا حضرت فتح ہے، ادھر ایگریمنٹ تو ہے، صلح فتح، اللہ فرمایا فتح شروع ہو گئی ہے، فتوحات شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ عمرہ تو کیا نہیں، تو اللہ نے پھر جا کر آخر میں جا کے فرمایا میں کدوں آ کے اس سال عمرہ کرنا ہے۔ کیوں جی شاہ جی پتہ لگتا ہے نا، اور شاہ جی کوئی تو ساتھ دیا نعرہ ماریا کرو کدی، میں کیا سی اس سال عمرہ کرنا ہے، تے جو میں گل کی تھی تے انشاءاللہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یار ڈر دے کا دے گھبرا دے کا دے، میں نے اس سال کا وعدہ ہی نہیں کیا ہوا، تسی عمرہ کرو گے، جاؤ گے، طواف کرو گے، ٹنڈا کراؤ گے، حلق کرو گے، تو واپسی خیریت سے آؤ گے۔ اگلے سال پھر عمرہ ہویا۔ ایک گل رہ گئی سی کہ رسول اللہ کا نام محمد رسول اللہ، اللہ نے ایک آیت پوری بنا دی اس کا، کیا فرما؟ محمد الرسول اللہ۔ تسلی دی سونے اگر یہ نہیں مانتے تو میں رسول بنا، میں تو اعلان کر رہا، قرآن کا حصہ بنا دیا ہے نا، مزہ آ رہا۔ محمد الرسول اللہ، تے جڑے نال سن فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سونے دین تے ڈٹن والے، آپس وچ پیار کرن والے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے سارے تے راضی تے سارے جنتی۔ پانچ تن پاک والا معاملہ کوئی نہیں، 1,24,000 تن پاک، سارے صحابہ عادل، الصحابۃ کلہم عدول، سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں، اور ان کا اتنا مقام ہے اگلے سال ہی، ایک سال ختم ہوا نا چھٹا 6 ہجری والا، تو 7واں شروع ہوتا، آپ نے فرمایا جو بیت رضوان میں گئے تھے، حدیبیہ میں گئے تھے میرے ساتھ، وہی خیبر میں جائیں گے، خیبر کی فتوحات کے لیے۔ صدقے جہاں تو عمر فاروق جیسے بندے یہ کہنے لگے جدوں فتح ہوا نا خیبر، تے خیبر دیا زمیناں ملیاں، تے خیبر دے باغات ملے، تے خیبر کی غنیمتوں کے اموال ملے، تے اسی بھی امیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ باغات تے زمیناں، تے میں تو دسا کئی دفعہ خیبر کا قلعہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، خیبر تے قلعے دے اساتذہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی اور گیا تھا، تو جہاں نظر دوڑاؤ باغ ہی باغ نظر آتے ہیں، چشموں کی زمینیں، تے یہودیاں دا بیڑا گرک کر کے تے اللہ نے رسول پاک دے صحابہ زمینہ داریاں دعا چڑھی۔ تو گل کی ہو رہی سی؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر فرمایا سونےو تہاڈی تے شاناں ہی بڑیاں نے، تہاڈے پروانیاں دی بھی شاناں بڑیاں نے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے تورات و انجیل میں بیان فرمائی ہیں۔ تورات میں تذکرے ہیں، اصحاب رسول کے انجیل کے اندر تذکرے۔ گل ہے ہو رہی سی سونےو اس قوم کو ڈراؤ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی اس خاندان سے نبی نہیں آیا، ما اتاہم من نذیر من قبلک العالمین۔ تو کیسا مضمون شاندار ہے، اس بات جو میں نے پڑھایا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ مکے کی سرزمین میں لوگ کلمہ پڑھیں، تو جنہ دے مقدر جیسی پھر انہوں نے پڑھیا، عمار بن یاسر نے پڑھیا، سبحان اللہ، اور ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی، سمیہ نے ان کے جسم کو چیر کے رکھ دیا گیا،
اور عمار بن یاسر نو مار پہ رہی ہے تے حضور کھڑے نے، طاقت تھوڑی ہے تے فرما رہے نے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تو میں وعدہ کرنا جنت وارث اسی بنو گے۔ اللہ نے پھر انہاں لوگوں کو توفیق دیتی، حضرت ایک بندہ ہے جدا نام بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق جیسا بندہ جو چودھری بھی ہے، خاندان ہے بڑا اثر اسلام سے پہلے کی بات، وہ کٹیوں دے تے آپ فرماندے نے اسلام لے تو بعد میں مارو کے تھک جاندہ ہے بندہ، مار کھا کے نہ تھک۔ 24 لاکھ مربع میل کا سربراہ جب بلال صاحب آتے کہتے جا سیدنا ساڈا چودھری لوگاں دے سربراہ ہون گے، ساڈا چودھری بلال ہے تے کسے کہن والے آکھیا جس نے ایک بار تکیا اور مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھیا ہی میرے لال۔ مکہ فتح ہویا نا، جب مکہ فتح ہویا تے پروانے نے آپ نے بلا لیا، بلال گل سن رہی، کعبے دی چھت چڑھ جا، پہلے علی مرتضیٰ نو کیا چڑھ کے تے حبل کڈیا نو چوک کے تھلے مارو، وہ بہت سب دے ٹوکڑے ہون فرا بلال ہوں تو چڑھ جا تے اج سنانا اذان والا جڑی مار پیندی سے نہ وادیاں دے تاکہ اے مکے کے اندر جو انہوں نے حرم پاک کے اندر کعبے کے اندر گرد و نواح میں مسجد حرام میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ دوڑ گئے ہیں، کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی بھج گئے، نس گئے، فرمایا ذرا پڑھنا ایک کھلو گے، کتھوں گل شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تو کہاں کھڑا ہے؟ اللہ اکبر، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، دل رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان کی ترانے جب نکلے ہوں گے کیا اشر ہوا ہوگا، کافروں کا، مشرکین کا، بتوں کا لرزے طاری ہو گئے۔ فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ پھر ایک وقت آیا مکہ فتح ہوا، نکلے تھے 2 بندے نال سن تے 8ویں سال آئے تھے 10,000 لشکر نال سی۔ کافر سکالوں نے لکھا دنیا میں کوئی ایسا فلسفر، ایسا لیڈر نہیں ہوا جس نے تحریک چلائی ہو تو چند سالوں میں اپنی تحریک کو کامیاب ہو گئے، اور وہ بھی مثبت۔ ہون بھی طریقہ چل دیا نا، کدی اتھے بہ گئے، کدی ترانے، کدی اتھے ترنے، تے کبھی جیلوں دے، کدی کچھ تو ہوں، کدی پھائے لگے۔ فرمایا عزت و احترام کے ساتھ کامیاب ہونے والا، وہ تحریک چلانے والا محمد عربی رسالت دنیا میں کوئی لیڈر نہیں، وہی مرشد پاک ہے۔ اور دعا کرو قیامت دن لوائے حمد نصیب ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تھا دنیا والوں سنو، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سوا، حمد و ثنا کا جھنڈا قیامت کو میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر علیہ السلام عیسیٰ بن مریم سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جھنڈا ہے ہی کوئی کہ بل ختم ہو گئی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سوا۔ پھر آپ نے فرمایا انا اول من یدق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے اور میری امت سے پہلے کوئی بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ پڑھو پھر درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ حضور فرماندے نے میرے ہاں سے پڑھ دیو نا دعا اذان تو بعد، اللہم کیے وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہ تسا وعدہ فرمایا نا ساڈے رسول پاک نال تے مقام محمود، تو پھر جگہ نو دیا جے نا، عرش دے نال اللہ نے مصلی جگہ بنوائی۔ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ مجھے دعوت دیں گے کہ آؤ پھر کوئی گل بات کر لو۔ فرماتے ہیں 7-8 راتاں دا اندازہ، دنوں تے راتاں دا اندازہ میں لمبا سجدہ کروں گا۔ اتنا لمبا سجدہ ہونے کے بعد پھر اللہ جو فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سونے ہوں بس کرو، ارفع راسک سل توتا،
جو مانگو گے ملے گا، اشفا تو شفا، جو سفارش ہو رہے کہ قبول کی جائے گی۔ تو اے اتنا لمبا سجدہ تو بعد حضور فرماتے ہیں جب میں سر اٹھاؤں گا اللہ فرمائیں گے بولو کیا مسئلہ ہے، تو میں کہوں گا اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے درویش ان پر رحم فرما، تو سانوی کو حیا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔